الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ دورہ قرآن سے آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے، جس میں ہم قرآن پاک کی 2 صورتوں سورہ یونس اور سورہ ہود کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں ان کے اندر بھی وہی بیان کیے جائیں گے کہ مشرکین مکہ نمبر 1 تو شرک میں مبتلا تھے، تو شرک کا رد کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 2، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے محکم دلائل پیش کیے جائیں گے اور انہیں تنبیہ کی جائے گی۔ اور نمبر 3، مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے کہ قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس کو نہیں مانتے تھے، تو عقیدہ آخرت کی ان کو دعوت دی جائے گی۔ اور یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے خاص طور پر اس میں مختلف اقوام کا تذکرہ ہوگا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بطور خاص ہوگا، اور پھر یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اگر ہم اس پر نظر ڈالیں سورہ یونس پر، تو یہ مکی صورت ہے اور اس کی 109 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے جس کے گرد ساری صورت گھومتی ہے، یا جن اہم نکات پر صورت بحث کرتی ہے، جن باتوں کو سمجھانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے محکم دلائل کی روشنی میں قرآن پاک کا تعارف پیش کرنا، اور پھر منکرین رسالت، منکرین آخرت اور منکرین توحید، مشرکین مکہ پر اتمام حجت اور ان کے مطالبات اور اعتراضات کے جوابات۔ تو اس صورت کا زمانہ نزول بھی تقریباً آخری دور ہے، مکی زندگی کا آخری دور ہے، جو کہ 11 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک۔ اور اس دور میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تو مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور آپ نے بھی ہجرت کرنی تھی، تو لہذا یہ واقعات بیان کر کے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکہ اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے انبیاء بھی وہ ہجرتیں کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی ہجرتیں کی ہیں۔ اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دینا مقصود ہے، وہ یہ کہ وقتی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالب ہیں مد مقابل لوگ، اور مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ سب کے سب زیر ہو جائیں گے یا ایمان لے آئیں گے، اور اہل ایمان جو بہت تھوڑے ہیں اور کمزور ہیں اور جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، تعداد بھی کم ہے، اللہ پاک ان کو غالب کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ نہیں آتی، اور ایمان تو ہوتا ہے لیکن جو عملی تطبیق ہوتی ہے یا عملی اس کا نفاذ ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے تسلی دی ہے، شکوک و شبہات دور کیے، اس سے پہلے قوموں کے پاس بھی اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور ان کو مزاحمت کا سامنا ہوا، اور ان پر جو ایمان لائے لوگ ان پر مشکلات آئیں، ان کو بھی مارا پیٹا گیا، گھروں سے نکالا گیا، لیکن بالآخر جو اس امت کا، اس قوم کا ایک وقت مقرر کیا تھا اللہ رب العالمین نے، جب وہ پورا ہوا تو اللہ نے نافرمانوں، باغیوں، سرکشوں، نہ ماننے والوں کو ہلاک کیا، اور اہل ایمان کو اور ان کا جو نبی تھا اللہ نے ان کو سرخرو اور کامیاب کیا۔ تو یہی بات یہاں سمجھانا مقصود ہے۔ تو اس صورت میں پہلے قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلہ اور قرآن کا دفاع ہے، اور پھر قریش کی دنیا اور مادہ پرست قیادت سے مجادلہ اور قرآن کا دفاع ہے، اور پھر قریش کے منکرین رسالت اور منکرین قیامت سے مجادلہ اور قرآن کا دفاع ہے، قریش کے مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین پر مجادلہ ہے، اور قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلہ اور قرآن کا دفاع ہے، اور پھر قرآن میں وہ جو شک کرتے تھے، تو قرآن شک سے بالکل پاک ہے، لوگوں کو توحید کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہ بات بیان کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد قرآن پر ایمان لانے، قرآن کی پیروی کرنے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ تو یہ اس صورت کے
مضامین ہوں گے۔ تو اب اس صورت کے جو اہم اس کے مباحث اور اس کا موضوع، تو اس پر اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہ توحید کی دعوت دی ہے اور اس کے اندر تنبیہ فرمائی ہے۔ کلام کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں اور اسے خام خواہ وہ جادوگری کا اور ساحری کا الزام دے رہے ہیں، حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو عجیب ہو، اور جس میں سحر و کہانت ہو، جس میں جادوگری ہو، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے۔ وہ تو دو اہم حقیقتوں سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ جو خدا اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا انتظام عملاً چلا رہا ہے، صرف وہی تمہارا مالک و آقا ہے اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ موجودہ دنیاوی زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے جس میں دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور وہ اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دیں گے۔ اس بنیادی سوال پر جزا یا سزا لوگ پائیں گے۔ تو لہذا اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اسی خدا کو اپنا آقا مان کر اس کے منشا کے مطابق نیک رویے اختیار کیا یا اس کے خلاف عمل کرتے رہے۔ یہ دونوں حقیقتیں جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے بجائے خود امر واقعی ہیں، خواہ تم مانو یا نہ مانو۔ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم انہیں مان لو اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا لو۔ اس کی یہ دعوت اگر تم قبول کرو گے تو تمہارا اپنا انجام بہتر ہوگا، ورنہ خود ہی برا نتیجہ دیکھو گے۔ تو اس صورت کے جو مباحث ہیں وہ یہ کہ نمبر ایک، وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی آخرت کی زندگی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں، وہ دلائل دیے گئے جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہو اور جنہیں بحث کی ہار جیت کی بجائے اصل فکر اس بات کی ہو کہ خود غلط بینی اور اس کے برے نتائج سے بچیں۔ کہ انسان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ ہارے گا جیتے گا، اس کی کوشش کاوش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ قیامت کے دن کی سختیوں عذابوں سے بچ کر، جہنم سے بچ کر وہ جنت میں چلا جائے۔ سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے، اس کو کسی کی بات ماننی پڑے وہ بات مان لے، جو عقیدہ اپنانا پڑے اس کو اپنا لے، جو کام چھوڑنے پڑے ان کو چھوڑ دے۔ تو لہذا چھوڑنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اور اپنانے میں بھی کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان اس بات پر شکر کرے کہ مجھے موت سے پہلے اس بات کا علم ہو گیا اور میں ہدایت یافتہ بن گیا اور میں گمراہی سے بچ گیا۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے انسان کو۔ اور اس کے بعد دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور ان غفلتوں پر تنبیہ جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانے رہی ہیں، جو ان کو روکتی رہی ہیں، رکاوٹ بنی رہی ہیں، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ تو لہذا ان غفلتوں پر تنبیہ کی گئی۔ اور تیسری بات یہ کہ ان شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو دوسری زندگی میں، آخرت کی زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے، اس کی پیش کی خبر، پیش کی اطلاع، تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لے اور بعد میں پچھتانے کی نوبت نہ آئے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس امر پر تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس اتنی مہلت ہے جب تک تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو۔ اس وقت کو اگر تم نے ضائع کر دیا اور نبی کی ہدایت قبول کر کے امتحان کی کامیابی کا سامان نہ کیا تو پھر کوئی دوسرا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ اس نبی کا آنا اور قرآن کے ذریعہ سے تم کو علم حقیقت کا بہم پہنچایا جانا وہ بہترین اور ایک ہی موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو بعد کی ابدی زندگی میں ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گے۔ اور اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ان کھلی جہالتوں اور ضلالتوں کی طرف اشارہ کیا
جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھیں کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے تھے۔ اب اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مختصراً اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ باتیں ذہن میں وہ ذہن نشین کروانی مقصود ہے۔ اول یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے کے لوگ کر چکے ہیں، اور یقین رکھو اس طرز عمل کا جو انجام وہ دیکھ چکے ہیں وہی تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آج جس بے بسی و کمزوری کے حال میں تم دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ صورتحال ہمیشہ یہی رہے گی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر وہی خدا ہے جو موسیٰ و ہارون کی پشت پر تھا، اور وہ ایسے طریقہ سے حالات کی بساط الٹ دیتا ہے جس تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ اور تیسری بات یہ کہ سنبھلنے کے لیے جو مہلت خدا تمہیں دے رہا ہے، اسے اگر تم نے ضائع کر دیا اور پھر فرعون کی طرح خدا کی پکڑ میں آ جانے کے بعد عین آخری لمحے پر توبہ کی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ مخالف ماحول کی انتہائی شدت اور اس کے مقابلے میں اپنی بیچارگی دیکھ کر مایوس نہ ہو، اور انہیں معلوم ہو کہ ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ نیز وہ اس امر پر بھی متنبہ ہو جائیں کہ جب اللہ اپنے فضل سے ان کی اس حالت سے ان کو نکال دے گا تو کہیں وہ اس روش پر نہ چل پڑے جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پا کر اختیار کر لی تھی۔ آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک ہے جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی ہے، اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ جو اسے قبول کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹکے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تو بہرحال یہ اس صورت کے اہم مباحث ہیں، اس کے مضامین ہیں۔ تو اب ہم سورہ یونس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی طرح تم سب کا لوٹنا اللہ کا وعدہ ہے سچا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے نہایت گرم پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے
بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، تحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں، کوئی قرآن اس کے سوا لے آ یا اسے بدل دے۔ کہہ دے، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دے، اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دے، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ سو کہہ دے، غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ کہہ دے، اللہ چال میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے
اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اسی کے لیے خاص کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی، اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہاری جانوں ہی پر ہے، دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں جب کہ وہ اندھیری ہے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ کہہ دے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ سو وہ اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کی سوا کیا ہے؟ پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بناتا ہو؟ کہہ دے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کہہ دے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کہہ اللہ حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر اس ایک گمان کی، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔
بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائے تو کہہ دے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اسی سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تو بہروں کو سنائے گا اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی آپس میں جان پہچان کرتے رہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے۔ تو یہ سورہ یونس کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے تو قرآن پاک کا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو سورہ یونس میں قرآن کا تفصیلی تعارف کروایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، کلام برحق ہے۔ قرآن مخلوق کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ آیت نمبر 37 میں یہ بات فرمائی۔ اور قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو سینوں کے امراض کے لیے شفا اور ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ آیت نمبر 57 بات ارشاد فرمائی۔ قرآن اللہ کا کلام برحق ہے، جس طرح پچھلے پیغمبروں پر وحی کی گئی تھی۔ شک کرنے والے لوگوں کو اہل کتاب کے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور پھر قرآن رب کی طرف سے حق ہے، ان لوگوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہے تو قبول کر لے یا مسترد کر لے۔ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ تو یہ قرآن پاک کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں جیسا کہ شروع میں بات بیان ہوئی مشرکین مکہ کے سامنے بیان کی جا رہی، تو مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن ہے، ان کو یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو قریش مکہ کی حالت زار کیا تھی تو اس پر تبصرہ ہے۔ اس صورت کے آغاز میں قریش کے رویے پر تبصرہ ہے۔ قریش کے حال پر اظہار افسوس کیا جاتا ہے کہ یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے شخص پر اتاری ہیں۔ حق تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے۔ یہ منکرین کو ان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والی اور مومنین کو اللہ کے ہاں مرتبہ بلند کی بشارت دینے والی کتاب ہے۔ لیکن ان انکار کرنے والے منکرین نے تو ان پر یہ بات شاق گزر رہی ہے کہ انہی میں ایک آدمی ان کے ہاں بشیر و نذیر بن کر آئے، چنانچہ وہ اس کو جادو قرار دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ اللہ ہی سب کا رب ہے، اسی نے زمین و آسمان بنائے، وہی تمام آسمان و زمین کے انتظام فرما رہا ہے، اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی گنجائش نہیں، سب اسی کی طرف لوٹیں گے، اور وہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو عدل کے ساتھ بھرپور صلہ دے گا، اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یعنی اس میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ مشرکین مکہ نے اپنے لیے بت بنا رکھے تھے، اور ان بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ جو ایک غلط فہمی آج بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے تو وہ اس وقت میں لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی تھی۔ اور وہ غلط فہمی کیا تھی؟ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ براہ راست ہماری نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کو ہم ڈائریکٹ پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ واسطے اور وسیلے سے سنتا ہے، لہٰذا اب اگر ہم واسطہ اور وسیلہ بنائیں گے تو اللہ ہماری دعا سنے گا، وگرنہ نہیں سنے گا۔ اس کے لیے پھر آج کے دور میں بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں، بیہودہ ہیں، عقل نقل کے، منطق کے بالکل خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو اگر جج سے بات کرنی ہو تو پھر وکیل کرنا پڑتا ہے، وکیل کے بغیر جج سے بات نہیں ہو سکتی، تو لہذا آپ کے اور جج کے درمیان وکیل واسطہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری غلط فہمی لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، بغیر سیڑھی کے آپ چھت پر نہیں چڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور دیگر مثالیں لوگ بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہم جو ان کو پکارتے ہیں نا، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ولی ہیں، آستانے ہیں، قبریں ہیں، بت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، لہذا یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ واسطہ ہیں، تو اس کا رد کیا گیا۔ تو یہ رد ہے۔ رد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لہذا نعوذ باللہ ان لوگوں نے اللہ کو اس جج کی مانند بنا دیا جو انسان ہے۔ جج کے لیے تو وکیل کا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ وہ جو عام سائل ہے نا، جس کا مقدمہ ہے، ہو سکتا ہے وہ جج کی یا جج اس کی زبان کو ہی نہ سمجھتا ہو، وہ بیچارہ ٹھہرا دیہاتی، نہ قانون جانے، نہ قاعدہ جانے، نہ وہ اصول و ضوابط جانے، لہذا اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے جج کو اپنی بات سمجھانے کے لیے وہ درمیان میں وسیلہ ڈالتا ہے۔ لیکن کیا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ انسانوں کی بات نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مسائل نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان نہیں سمجھتا؟ یہ بالکل بیکار اور بیہودہ بات ہے۔ اللہ کو کوئی بندہ کسی زبان میں، کسی حال میں، کسی جگہ پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ اللہ پاک انسان کیا، اللہ پاک تو چونٹی کیا ہے، مچھر کیا ہے، مکھی کیا ہے، چوپائے کیا ہے، اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا اور پھر اس منظر کو دیکھ کر اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ منظر کیا تھا کہ جا رہے تھے اور ایک چونٹی اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو تمہیں روند کر آگے گزر جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور مسکرا پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میں چونٹی کی بات بھی سمجھ سکتا ہوں، تو یہ چونٹی کی بات سمجھنے کی جو مجھے صلاحیت دی ہے یہ اللہ تو نے دی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو چونٹی بھی پکارتی ہے۔ اب چونٹی کی آواز، چونٹی کی بات، چونٹی کی تمنا، فریاد، ضرورت، مشکل اللہ سنتا ہے، پھر اللہ پاک انسان کی نہیں سنتا؟ تو یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں میں بات ڈال دی، شیطان نے گمراہ کر دی انسان کو کہ جب تک تو یہ واسطے وسیلے نہیں بنائے گا اللہ نہیں سنتا۔ اب اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کی نہیں سنتا، یہ نظریہ ہی غلط ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، اور بغیر واسطے وسیلے کے نہیں سنتا، یہ نظریہ ہی غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، یہ ان مشرکوں اور کفار کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ بات کہنی نہیں چاہیے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، دل میں کیا بات پیدا ہو رہی ہے، کیا بات پیدا ہوگی، ہم 10 سال بعد، 50 سال بعد کیا سوچیں گے، ہمارے کیا خیالات ہوں گے، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ پاک سنتا نہیں، بالکل بے بنیاد بات ہے، یہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا۔ اس بات کو سمجھیے دھیان سے، یہ ہمارے ہاں کامن مسئلہ ہے، اس کو وسیلے کا مسئلہ کہتے ہیں، سفارش کا مسئلہ کہتے ہیں، یہ اس بات کو سمجھ لو۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے، کیا شیطان سے زیادہ بڑا نافرمان کوئی ہو سکتا ہے؟ انسان جتنے بھی نافرمان ہیں، شیطان سے بڑا کوئی نافرمان نہیں ہو سکتا۔ شیطان وہ پہلا ہے جس نے اللہ کے سامنے وہ انکار کیا بات ماننے سے، بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ نے اس کو نکال دیا۔
لہذا اب اس شیطان کو دیکھیے، شیطان نے جب وہاں اس کو نکالا جا رہا تھا، اس نے اللہ سے ایک گزارش کی کہ اللہ ٹھیک ہے، میں نے آدم کو سجدہ تو نہیں کیا، تو نے مجھے نکال دیا، ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ مجھے تو مہلت دے، اور مہلت کب تک دے؟ قیامت تک کے لیے دے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، شیطان نافرمان ٹھہرا، اس نے بغاوت سرکشی کر دی، بات نہیں مانی، اب اس نے اپنی ایک بات منوانی تھی، تو بتائیے وہ اس نے واسطے کے ساتھ اللہ سے کہی کہ ڈائریکٹ کہی تھی؟ اس نے کسی کا واسطہ دیا کہ اللہ تجھے آدم کا واسطہ، اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ، اللہ تجھے فلاں واسطہ؟ کیا واسطہ دیا کہ براہ راست پکارا اللہ؟ تو شیطان نے براہ راست پکارا اللہ کو، اور براہ راست جب اس شیطان نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس کی بھی بات مان لی، اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ تو اب آپ سوچئے ذرا، شیطان نے اپنی دعا براہ راست قبول کروا لی، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ڈالا، اور اس کو پتا ہے براہ راست اللہ کو پکارا جائے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، لہذا اب اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا کہ اللہ بغیر واسطے وسیلے کے سنے گا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ شیطان کا دھوکہ ہے نا، پھر ہمارے ذہنوں میں بات بٹھا دی گئی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے، ٹوٹلی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست سنتا ہے، تو لہذا یہیں سے شرک کا آغاز ہو گیا، یہیں سے پھر یہ آستانے بنے، یہ بت بنے، یہ سارے اللہ کے مد مقابل جتنے معبود لوگوں نے معبود باطلہ بنا لیے، اسی وجہ سے بنے۔ لہذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو شیطان نے بہکا دی، اللہ براہ راست ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ میرے بندے آپ سے جو سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اجیب، میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ تصور عیسائیت سے آیا ہمارے اندر کہ اللہ نیکوں کی سنتا ہے بد کی نہیں سنتا، لہذا چرچ میں کیا ہوتا ہے، وہ براہ راست خود توبہ نہیں کرتے، بلکہ وہ جاتے ہیں جو ان کا پادری ہوتا ہے، پوپ ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو کچھ نذرانہ دیتے ہیں اور اس سے سفارش کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، پھر جا کر ان کی بخشش اور توبہ ہوتی ہے۔ یہ عیسائیت میں نظریہ ہے۔ پوپ جو ہوتا ہے ان کو بپتسمہ دیتا ہے، خاص پانی کے ساتھ ان کو غسل لیتا ہے، اور تب وہ پاک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے بپتسمہ دو۔ لہذا یہ عیسائیت کا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ اسلام کا، قرآن کا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو کسی مولوی کے پاس نہ جائیں، کسی مفتی کے پاس نہ جائیں، کسی پیر فقیر کے پاس نہ جائیں، کسی آستانے کے پر ہم نہ جائیں، ہم براہ راست اللہ کو پکاریں، اللہ براہ راست سنتا ہے۔ یہ اسلام کا صحیح عقیدہ ہے۔ لہذا درمیان سے ان انسانوں کو نکال دیا گیا کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ غلط عقیدہ اور غلط نظریہ ہے جو لوگوں میں پروان چڑھ گیا، اور لوگ آج تک اس پر لگے ہوئے ہیں، اور شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو براہ راست اللہ کو پکارو۔ ہاں، جائز وسیلہ آپ دے سکتے ہیں۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ جائز وسیلہ یہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا اللہ کو واسطہ دو، یا اللہ تو رحمان ہے، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، بالکل ٹھیک۔ نمبر 2، اپنے اچھے کاموں کا، اپنے نیک کاموں کا جو آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا کام صرف تیری رضا کے لیے تھا، اللہ اگر تجھے قبول ہے، اللہ اس کے وسیلے سے اس میری مشکل کو دور کر دے۔ بالکل صحیح۔ وہ غار کا پتھر والی حدیث بہت مشہور ہے، اس میں 3 لوگوں نے اپنا عمل پیش کیا۔ اور تیسرا کہ کوئی نیک آدمی زندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، دعا کرواؤ اس سے۔ اور یاد رکھو، ہم تو ولیوں کو باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، بڑی بڑی دور جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ولی جس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، آپ کے حق میں جس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ ماں باپ جو جس درد سے دعا کریں گے، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر آپ کے لیے اس درد کے ساتھ دعا نہیں کر سکتا۔ یہ 100% کنفرم بات ہے۔ تو ماں باپ سے تو ہم دعا نہیں کرواتے، ان کے تو پاس ہم جاتے نہیں، ان سے تو ہم دعا لیتے نہیں۔ ایسے ہم کرم اور کام نہیں کرتے کہ ہمارے ماں باپ سے ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ خود بخود ہمیں دعا دے دیں۔
تو لہذا ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال لے. تو لہذا یہ جائز وسیلہ یہ ہے. اب اس کے علاوہ جو وسیلے ہیں، قبر پہ جانا، دربار پہ جانا، درگاہ پہ جانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ سب ناجائز وسیلے. تو لہذا وسیلے کے کا ہم انکار نہیں کر رہے. قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا کہ اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو، لیکن وہ وسیلہ کون سا ہے؟ وہ وسیلہ یہی ہے. تو لہذا ایک جائز وسیلہ، ایک ناجائز وسیلہ. شیطان نے ناجائز پر لگا دیا اور جائز کو ہم نے چھوڑ دیا. پکارو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے. کون منع کرتا ہے؟ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ دو. قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کا اللہ کو وسیلہ دو، بالکل ٹھیک ہے. اپنے ماں باپ سے دعا کرواؤ، بالکل ٹھیک ہے. اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو، بالکل ٹھیک ہے. لیکن انسان عمل تو کوئی چج کا کرے نہیں، والدین سے دعا نہ کروائے، نماز پڑھتا نہ ہو، دعا کرنی آتی نہ ہو، لیکن صرف کسی کو چندہ دے دے اور یہ کر دے اور وہ کر دے اور ان سے کہے بس یہ ہمارے سارے کام کر دیں گے. یہ سارے نظریات بالکل غلط ہیں. قرآن ان کا رد کرتا ہے. لہذا پھر سابقہ امتوں کے کچھ احوال بیان کیے ہیں، اور قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن یہ من گھڑت نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑا ہوا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. پھر دنیا کی بے ثباتی کی مثال دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی بے ثباتی کی مثال بیان کی گئی. کفار کو اس وقت جو زور اقتدار حاصل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رخنا کہاں سے پیدا ہو جائے گا. حالانکہ آئے دن اس دنیا میں یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، باغ اور کھیت سب مالا مال ہوتے جاتے ہیں. زمین اور باغوں کے مالک سمجھتے ہیں کہ بھلا اب ہمیں ان سے کوئی محروم کر سکتا ہے کہ دفعتاً اچانک رات میں یا دن میں کسی وقت عذاب الہی کا کوئی جھونکا آتا ہے اور سب کو آنن فانن بے نشان کر کے رکھ دیتا ہے. سلامتی کا گھر صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی راہ صرف صاحب توفیق اختیار کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے، اور جو لوگ اس دنیا میں مگن ہیں خدا سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. پھر کفار کے معبودان باطلہ جو ہیں ان کی تردید کی ہے کہ کفار اپنے جن معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، آخرت میں ان کے اور ان کے معبودوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی. ان کے معبود ان سے اظہار بیزاری کریں گے، ہمیں کہیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں کہ تم ہماری بات کر رہے تھے. اس دن ہر شخص کو صرف اپنے اعمال سے سابقہ پیش آئے گا اور ہر ایک کی پیشی معبود حقیقی کے سامنے ہوگی. کفار سے مطالبہ کیا گیا کہ جب تم خالق رازق مالک اور زندگی اور موت پر اختیار رکھنے والے خدا ہی کو مانتے ہو تو بس اسی کو رب مانو. آخر پھر قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے، پھر عذاب آتا ہے، اور پھر خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ بیان کر کے ہم کلاس کو ختم کریں گے. چونکہ آج ہماری کلاس 45 منٹ کی ہونی ہے، اس کے بعد چونکہ ادارہ میں کوئی اور کلاس ہے تو کل بھی 45 منٹ کی ہوگی، پھر اس کے بعد تفصیلی. تو یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ ہے اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا. فرمایا آیت نمبر یہ ہے، آیت نمبر 97 سے شروع ہو جاتا ہے. فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس کی قوم کے سوا. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا. اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے. تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے. تو اللہ پاک نے آیت نمبر 98 میں یونس علیہ السلام قوم کا تذکرہ کیا، یعنی کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو رسول کے عذاب سے ڈرانے پر ڈر جاتی اور عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا. مگر ایسی کوئی بستی بھی نہ ہوئی، سب اس وقت ہی ایمان لائے جب ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، سوائے یونس کی قوم کے کہ یونس کے کئی سال دعوت دینے کے باوجود جب وہ ایمان نہ لائے تو یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب کے لیے بد دعا کی
اور انہیں آگاہ کر دیا کہ تم پر عذاب آنے ہی والا ہے، اور خود وہاں سے ناراض ہو کر نکل گئے۔ قوم جانتی تھی کہ یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے نکل جانے سے وہ مزید ڈر گئے، اس لیے عذاب آنے سے پہلے ہی پوری بستی نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اب یہ ایمان چونکہ بر وقت تھا، عذاب دیکھنے سے پہلے تھا، اس لیے اس ایمان نے انہیں یہ نفع دیا کہ ان سے عذاب ہٹا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی طبی عمر تک دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور سورہ صافات کے آخری آیات میں بھی ان کے ایمان لانے اور ان کے ایمان کے ان کے لیے نافع ہونے کا ذکر ہے۔ یہ کفار قریش اور اہل کتاب کو تنبیہ ہے کہ تمہیں یونس علیہ السلام کی قوم سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور عذاب سے پہلے ایمان لے آنا چاہیے، نہ کہ آل فرعون اور دوسری برباد ہونے والی قوموں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات کہ عذاب کے بادل پہنچ گئے تھے، اندھیرا چھا گیا تھا، پھر انہوں نے توبہ کی، قرآن و حدیث میں کہیں مذکور نہیں، اور نہ ہی عذاب آنے کے بعد ٹلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں عقیدہ آخرت کو جاگزیں فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کی بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔